السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت میزبان مکرم، عزت مآب استاد العلماء مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب حافظہم اللہ تعالی، سربراہ جماعت اہل حرم پاکستان اور ان کے رفقائے کرام، قائدین اعدام، بزرگان من، برادران ملت، عزیز طلبہ، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور رحمت کے ساتھ آج ہم سب ایک بار پھر جامعہ نعیمیہ اسلام آباد میں انعقاد پذیر اس روح پرور، ایمان افروز اور بصیرت آمیز سالانہ کانفرنس میں شریک ہیں، جو انتہائی ایک ایمان افروز عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے خوبصورت نام کے ساتھ، روح پرور نام کے ساتھ، ایمان افروز دل آویز عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اہل حرم پاکستان مبارکباد کی مستحق ہے، ہماری دعاؤں کی حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ ہر سال اسلام آباد دارالحکومت سے اس خوشبو کو پورے پاکستان میں، وطن عزیز میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ان کی بات کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کے فضائل کو بیان کرنا بلا شبہ ایسے ہے کہ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنا ہے۔ میں جوش خطابت میں جملے نہیں کہہ رہا، احادیث نبوی علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام، میں اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یقیناً یہ ایمان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ کے ہاں مومن وہ شمار ہوتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اپنی جان سے، اپنے عزیز و اقارب سے اور اپنی اولاد سے، دنیا ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز نہیں ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشادات کے بعد آقا کی اس بات پر، اس حدیث پہ غور فرمائیں۔ آقا نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ محدثین کی تشریحات و تعبیرات اس حدیث کے تناظر میں جا کے پڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ میری وہ بیٹی ہے جو میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، اور فرمایا فمن آذاہا فقد آذانی، اور ایک میں فرمایا یوزینی ما آذاہا، میری بیٹی فاطمہ کو جو دکھ دیتا ہے وہ دراصل محمد مصطفیٰ کو دکھ دیتا ہے۔
آپ نے سیدہ فاطمہ کو اپنا وہ حصہ قرار دیا کہ سیدہ فاطمہ کی رضامندی گویا رسول اللہ کی رضامندی ہے. جس پہ فاطمہ خوش ہے اس پہ رسول اللہ خوش ہے، جس پہ فاطمہ ناراض ہے اس پہ رسول اللہ ناراض ہے. تو آپ نے سیدہ فاطمہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام، ان کی رضامندی، خوشنودی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشنودی قرار دیا. آقا کی اس بیٹی سے محبت آپ اندازہ لگائیں. ابھی بھائی مولانا لیاقت علی صاحب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے. ان کی اس بات کے تناظر میں مجھے سیدہ فاطمہ کے شوہر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یاد آ رہے تھے. آقا نے ان کی محبت کے بارے میں فرمایا لا يحبه الا مؤمن ولا يبغض الا منافق. میں ابھی ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان پہ گفتگو ہو رہی ہے. سیدہ فاطمہ اس کا گھرانہ، اللہ نے اس کو ایمان کا معیار، ایمان کا میزان، ایمان کو تولنے کا ترازو، ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی قرار دیا. فرمایا سیدہ فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ خود فرماتے والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لاہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. بھائی مظہر برلا صاحب ابھی اس حدیث کا ترجمہ وہاں پڑھ رہے تھے. آقا علیہ السلام نے حضرت علی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے. علی قسم نہ بھی اٹھائے تو اس کی بات سچی ہے، لیکن وہ قسم خالق کائنات کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے عہد دیا، اس بات کا عہد دیا کہ علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. تو سیدہ فاطمہ کی باتیں کرنا، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی الجنہ. فاطمہ سے محبت کرنے والے، حسنین کریمین سے محبت کرنے والے، حیدر مرتضیٰ سے محبت کرنے والے، فرمایا من حب الحسن والحسین فقد احبانی. یہ سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے ومن ابغضہما فقد ابغضنی. فاطمہ کے لخت جگر حسن حسین سے محبت کرنے والے آقا فرماتے ہیں وہ گویا میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھنے والے گویا میرے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں. فرمایا فاطمہ سے محبت کرنے والے، ان کے شوہر سے محبت کرنے والے، ان کے بیٹوں سے محبت کرنے والے، ان کے بابا سے محبت کرنے والے، آقا فرماتے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو یہ ہے سیدہ فاطمہ کی محبت، ان کی باتیں کرنا اللہ کے قسم رسول اللہ کی باتیں کرنا ہے، اور یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان کی شرط ہے. آگے بڑھ کے کہتا ہوں عین ایمان ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم سچی محبت کرنا چاہتے ہو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تمہاری محبت سچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو، آپ کی سیرت مبارکہ کو بناؤ، آپ کے نقش قدم پر چلو. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں. اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. رسول اللہ کا جو نقش قدم ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں بابا کو ملنے کے لیے. ذرا تصور کے ساتھ مدینہ میں پہنچیے، ذرا اس منظر کو دیکھیے. حیا کی آنکھوں کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہیں بابا کو ملنے کے لیے. میرے رسول اللہ کو اسوہ کیا ہے؟
میرے رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، میرے آقا کی سنت کیا ہے، میرے آقا کے نقش قدم کیا ہے. قام الیہا اخیرۃ خلق اللہ، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، سید الاولین سید الاخرین، رحمت للعالمین اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جس ہستی کے احترام میں، جس ہستی کے استقبال میں، جس ہستی کے ادب میں میرے رسول اللہ جیسی ہستی کھڑی ہو جائے اور آگے بڑھے، وَقَبَّلْهَا، جا کے اس کے سر کو چومے، وَأَخَذَهَا بِيَدِهَا، اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، لا کر اس کو اپنی مسند پر بٹھائے. توجہ فرمائیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی بڑی ہستی ہے، کتنا اونچا اس کا مقام ہے. اور بحیثیت مسلمان، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، سب کا اس بات پر اجماع ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اہل سنت بھی تشریف فرما ہے. جامعۃ الکوثر کے سربراہ مظہر برلاس صاحب، ناصر شرادی صاحب، مفتی صاحب، سید بادشاہ میرپور سے تشریف لائے اہل علم یہاں پہ موجود ہیں، اہل سنت قائدین موجود ہیں. میں ان سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہمارا اجماع ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. میرے آقا جو کچھ کر رہے تھے اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. آقا فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں کھڑے ہوئے، عرش والے کی مرضی سے کھڑے ہوئے. فاطمہ کے احترام میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سے بڑھتے ہیں، سر چومتے ہیں، اللہ کی منشا سے چومتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، اللہ کے حکم سے پکڑتے ہیں، لا کر نبوت کی مسند پر بٹھاتے ہیں. اپنی مرضی سے نہیں بٹھاتے، عرش والے کی مرضی سے بٹھاتے ہیں. اور اللہ پاک نقشہ ہمارے سامنے اپنے محبوب کا پیش کر کے ان کا کردار، سیدہ فاطمہ کے بارے میں احترام اور آداب وہ ہمیں پیش کر کے قیامت تک کے لیے سبق دے رہا ہے. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو جس طرح فاطمہ کے بارے میں میرے محبوب نے کر کے دکھایا، اسی طرح تم نے بھی کر کے دکھانا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر. میں اس سے اور آگے بڑھ کے ایک دو باتیں کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. ان کا بھی اللہ نے قرآن میں مقام بیان کیا. لیکن سنیے، امہات المؤمنین اور صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں فرما رہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو. ان کا نقش قدم کیا ہے؟ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا، اہل سنت، اہل اسلام، اہل تشیع، اس جملے کو سنیے، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا اشبہ سمتن ولا دلن ولا ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اس دنیا میں نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت اخلاق میں، آداب زندگی میں، اصول زندگی میں، حتیٰ کہ فرمایا ان کے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کلام کرنے کے انداز میں، مسکرانے کے اسلوب میں، اگر میں نے سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی شبیہ دیکھی ہے، نظیر دیکھی ہے، تصویر دیکھی ہے، تو اس کا نام سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے. اور کیا فرماتی ہیں، ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ. ہائے ہائے، میں قربان جو سیدہ فاطمہ کے مقام پر. بیان کون کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی، ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ، ہائے ہائے، کان اصدق لہجۃ من فاطمہ الا الذی ولدہا. میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر اگر سچا کسی کو دیکھا ہے تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا ہے. سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر، سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر
اگر میں نے کسی کو سچا دیکھا ہے تو کائنات میں صرف ایک اور ہستی کو دیکھا ہے جو فاطمہ کی بابا ہے. الا الذی ولد، سید صاحب تشریف لے آئے. الا الذی ولدھا، اگر میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو سچا پایا ہے تو ان کے بابا جان جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو پایا. مگر جملہ دیکھیے بھائی اوکر عوام صاحب، جملہ دیکھیے الا الذی ولدھا، اگر میں نے فاطمہ سے بڑھ کے کسی کو دیکھا ہے تو ان کے ابا جان جناب محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے. حضرت فاطمہ کو معیار بنا کے بات کر رہی ہیں. اگلی بات، ایک موقع آیا، امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ فی تمییز صحابہ میں اس واقعہ کو درج کر دیں صحیح سند کے ساتھ. ایک موقع آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کو اپنی بات سنا رہی ہیں اور تائید اور تصدیق کے لیے ضرورت پڑ گئی. کہتی ہیں سلحا، آقا جا کر حضرت فاطمہ سے پوچھ لیجئے میں کیا کہہ رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں یا کیا کہہ رہی ہوں، جائیے سلحا سیدہ فاطمہ سے پوچھ لیجئے. اور اگلا جو جملہ کہا وہ دل کی تختی پہ لکھ لو. حضرت عائشہ کیا خراج تحسین پیش کر رہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا ان کو یہ خراج تحسین پیش کر رہی ہیں فَإِنَّهَا لَا تَكْذِبْ، اس لیے کہ فاطمہ جب بھی بولتی ہیں تو سچ ہی بولتی ہیں. فاطمہ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا. آخری بات، اجازت چاہتا ہوں، قائدین بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں. میں نے آپ سے ایمان کی بات کی، میں نے اسوہ رسول کی بات کی. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے اللہ کی بات بھی سن لیں. میرے اللہ کی بات، اگر ہم مسلمان ہیں اللہ اور رسول کی بات ماننے کے پابند ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پابند ہیں، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے استاذن ربہ ان یسلم علیہ. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، ایک فرشتہ جو زمین پہ کبھی نازل نہیں ہوا تھا، نہ قیامت تک اس نے دوبارہ آنا تھا، زندگی میں ایک بار آنا تھا. اللہ سے کہتا ہے آدم کا دور گزرا، اجازت نہیں مانگی، نوح علیہ السلام کا دور، ابراہیم علیہ السلام کا دور، موسیٰ کلیم اللہ کا دور، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کے ادوار گزرے. فرشتے نے چاہت نہیں کی زمین پہ آنے کی. آج اس نے چاہت کی کہ اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، اور غرض پیش کی، آنے کا مقصد سنایا. کہتا ہے یسلم علیہ، میں جا کر آپ کے محبوب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. آقا فرماتے اللہ نے اجازت دی اور فرمایا خالی ہاتھ نہ جانا، تم نے ایک ہی بار جانا ہے، جانا بھی میرے محبوب کے پاس ہے. ایسا فرشتہ آیا تو کیا تحفے لے کر آیا؟ پہلا تحفہ یہ تھا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ صرف جنت میں نہیں جائے گی. ہم عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، کرنے چاہیے. عشرہ کا مطلب 10، مبشرہ کا مطلب جن کو جنت کی بشارتیں ملی کہ فلاں صحابی جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی. سیدہ فاطمہ کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت نہیں سنائی، رب کا پیغام سنایا. وہ پیغام یہ تھا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی، اس شان و شوکت کے ساتھ جائے گی کہ ساری خواتین جنت کی سردار بن کر جائے گی. یہاں ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، امہات المومنین بھی جنتی، امہات المومنین بھی، صحابیات بھی، حضرت آسیہ بھی، حضرت مریم بنت عمران بھی، ام موسیٰ بھی، یہ ساری بڑی بڑی خواتین، میرے آقا نے فرمایا چار خواتین اپنے اپنے ادوار کی ان کی بڑی فضیلتیں ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ مزاحم کی بیٹی آسیہ، عمران کی بیٹی مریم، اللہ اکبر، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. مگر توجہ سے سنیے، میں کہتا ہوں حضرت خدیجہ بھی جنت میں جائیں گی، سیدہ مریم بھی جنت میں جائیں گی، حضرت آسیہ بھی جنت میں جائیں گی. اللہ کی قسم یہ سب کی سب حضرت فاطمہ کی سرداری میں جنت میں جائیں گی. ان سب کی سردار اور سیدہ وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہوں گی. اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت
حضرت سیدہ فاطمہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی حیا اور ان کا کردار جو ہمارے خواتین کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، اللہ ہماری بیٹیوں ہماری بہنوں کو اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔